السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں قاری محمد آصف اور امید کرتا ہوں آپ احباب بھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلات کو دور فرمائے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ خوش قسمت مرد کون ہے اور خوش قسمت عورت کون ہے۔ آپ بھی جانیں کہ خوش قسمت مرد کون ہے اور خوش قسمت عورت کون ہے، اور دیکھیں کہ آپ کتنے خوش قسمت ہیں۔ اور اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو آپ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اس چینل میں ہم اصلاحی باتیں، واعظ و نصیحت اور نبوی وظائف اور قرآن مجید کے اسباق لفظ بے لفظ روزانہ اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو سکے اور آپ بھی قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ سیکھ سکیں۔ تو دوستو، خوش قسمت مرد کون ہے؟ خوش قسمت مرد وہ ہے کہ جس کو نیک عورت مل جائے، نیک صالح عورت مل جائے، اس کے لیے یہ بہت ہی خوش قسمتی ہے۔ دین اور دنیا دونوں میں راحت اور سکون ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا نفع حاصل کرنے کی چیز ہے اور اس میں بہترین نفع حاصل کرنے والی چیز ہے نیک عورت۔ اگر آپ کو نیک عورت مل جاتی ہے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے گی، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیشہ دعا کیا کریں، جو شادی شدہ ہیں وہ بھی اور جو غیر شادی شدہ ہیں وہ بھی ہمیشہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں نیک بیوی عطا فرما۔ قرآن مجید کی آیت ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، یہ مختصر سی آیت ہے، اس کو یاد کر کے کثرت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو نیک عورت ملے گی۔ اس آیت میں ہم اللہ تعالیٰ سے نیک بیوی اور اپنے بچوں کے صالح ہونے کی دعا مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس آیت کی برکت سے آپ کو نیک عورت مل جائے گی۔ اگر آپ کو نیک بیوی مل جاتی ہے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی زندگی راحت و سکون والی ہو جائے گی، آپ کی زندگی کامیاب بن جائے گی۔ تو خوش قسمت عورت کون ہے؟ عورت کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اس کو نیک دیندار شوہر مل جائے، نیک دیندار شوہر مل جائے، یہ اس کے لیے بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے، اور وہ اپنے شوہر کی اتنی خدمت کرے، اتنی خدمت کرے کہ وہ اس سے راضی ہو۔ یہ عورت کے لیے بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے خاوند کی اتنی خدمت کرے، اتنی خدمت کرے کہ وہ اس سے راضی ہو اور وہ اسی حال میں وفات پا گئی ہو تو وہ سیدھی جنت میں داخل ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔